السلام علیکم ناظرین. کسی بھی مہذب معاشرے میں ڈاکٹر کو مسیحا مانا جاتا ہے. ڈاکٹر کو اس معاشرے کا بہت باوقار اور باعزت شخص مانا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان اور میں ہوں مبشر. اس وقت میرے ساتھ وائی ڈی اے کے چیئرمین ڈاکٹر مدثر صاحب موجود ہیں. پچھلے دنوں تقریباً 24 دن گرینڈ الائنس جو ہے انہوں نے 24 دن اسمبلی ہال کے سامنے احتجاج کیا. اس پہ بات کریں گے ہم ڈاکٹر مدثر سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے, مریضوں کو چھوڑ کے آئے, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب 24 ڈیز 24 دن بڑے دن ہوتے ہیں. احتجاج تو چند گھنٹوں کا مان نہیں ہوتا. آپ نے 24 دن احتجاج کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ بتائیں گے کہ احتجاج ہم نے کیوں کیا؟ سر آپ نے بات کی سب سے پہلے کہ 24 دن جی بہت ہوتے ہیں اور احتجاج تو چند گھنٹوں کا ہی ہوتا ہے. جی بالکل. لیکن معاشروں میں فرق ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی شاید اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ 24 دن بھی اگر لاہور کی ایک بڑی شاہراہ پہ اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا ڈیمانڈ ان کی جاب ڈسکرپشن ہی یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دینا, اگر وہاں تک بھی ہم پہنچ کے کچھ نہیں حاصل کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ پریورٹیز میں فرق ہے. اب آپ نے کہا احتجاج کی نوبت کیوں آئی. اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہمارے معاشرے میں سرکاری ملازمت کی خواہش کیوں رکھتا ہے. پہلی بات, اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے سرکاری ملازمت اور دوسرا رخ ہے سرکاری علاج کا. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سرکاری علاج کا. کسی بھی جو ریاست ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے صحت فراہم کرنا. آپ نے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ مریض عام عوام سرکاری اسپتال سے ہمیشہ تنگ رہتے ہیں. جی آپ نے بھی کور کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ کو 99.9% سرکاری اسپتالوں میں غریب مریض نظر آتا ہے. جی بالکل ایسے. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک امید ہے کہ جلد یا بدیر مجھے وہاں سے مفت علاج مل جائے گا. میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے, لیکن اگر ایمرجنسی کی صورت میں میں اس کو اٹھا کے اسپتال میں لے کے جاؤں گا تو اس سے پہلے کہ مجھے پیسے خرچنے پڑے, کسی سے ادھار مانگنا پڑے یا میرے گھر والے آئیں یا ایون کوئی راہ چلتا ایکسیڈنٹ ہو کے بھی اس کو میرے جیسا آپ جیسا بندہ اٹھا کے اسپتال چھوڑ آتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اب اس کا علاج ہو جائے گا. جی ڈاکٹر. جب وہ آپ علاج گاہ کو پرائیویٹائز کر دیں گے تو یہ امید ختم ہو جائے گی. جی بالکل پہلی ٹھیک کہا. بات. اب دوسری طرف ایک اور امید ہے جو ختم کرنے جا رہے تھے, وہ ہے سرکاری ملازم. جب ایک سرکاری ملازم سرکاری ملازمت اختیار کرتا ہے اور وہ زندگی کے 20 25 30 سال ریٹائرمنٹ تک گزارتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ریٹائرمنٹ پہ آ کے اس کی کیا خواہش ہوتی ہے اور کیا امید ہوتی ہے کہ مجھے وہ پینشن ملے گی, پینشن ملے گی, انکریمنٹس ملیں گے کوئی, اس سے میں کیا کروں گا, اپنے بچوں کی شادی کروں گا اور اپنا گھر بناؤں گا. اسی آس میں وہ سالوں کے سال لگا رہتا ہے, محنت کرتا ہے. جب آل آف دا سڈن اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو یہ ایک امید تھی یہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے, بلکہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ بازور بازو بھی اور ٹیکنیکلٹیز میں ڈال کے بھی آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا. ایک گولڈن ہینڈ شیک نامی ایک چیز متعارف کرائی گئی. تو اب جب یہ دونوں صورتحال ہوئی ہیں تو اس میں ہر بندہ سراپا احتجاج ہے. جب آپ سے آپ کا ذریعہ معاش چھین لیا جائے, آپ کے بچوں کا مستقبل چھین لیا جائے تو آپ تڑپتے بھی ہیں, آپ تڑپتے بھی ہیں اور ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا احتجاج کا جو بیسک مقصد تھا, نمبر 1 عوام الناس کے علاج کی سہولت, مفت علاج کی مفت علاج کی جی. سہولت, اور دوسرا جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کسی بھی سٹیج کے ہیں ان سے زبردستی ان کا روزگار چھیننے سے کے خلاف آپ کا احتجاج جی. تھا. ڈاکٹر صاحب عام آدمی کو, عام مریض کو آپ کے اس احتجاج سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے, جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کیا, جب ایک ہسپتال پرائیویٹ ہو جائے گا جی اور اس کے چند SOPs طے ہو جائیں گے کہ جی یہ چیزیں ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں, جو ٹھیک ہے, نام لگا رہے ہیں آؤٹ سورس, ٹھیکیدار کو دے رہے ہیں, تو وہ اس ٹھیکیدار کی پہلی پریورٹی, کیونکہ ریاست ذمہ دار بنتی ہے, ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں بنتا, اس کی پہلی پریورٹی ہوگی کہ میں نے اپنا جو پیسہ انویسٹ کیا ہے وہ واپس لینا ہے. تو وہ سٹی سکین, وہ MRI, وہ ٹیسٹ, وہ انجیکشن, وہ دوائیاں, وہ آپریشن جو آپ کو مفت مل رہے ہیں ان سب کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. یہ سب ٹھیکے پہ دے دیں گے, ٹھیکے پہ دے دیا جائے گا.
اور پھر اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ سب ٹھیکے پہ دے دیا تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ سر یہی تو ہمارا احتجاج کس بات کا ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں آؤٹ سورسنگ کے نام پہ آپ پنجاب کو بیچ نہیں سکتے. گڈ. ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ نے بتایا کہ جو ملازمین ہیں جو جاب کرتے ہیں ہاسپٹلز میں یا سرکاری ملازم ہیں محکمہ صحت کے انڈر آتے ہیں ان کو بھی یہ تقریباً آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ان کو کسی وقت بھی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے, نہ وہ کوئی انکریمنٹ لے سکتے ہیں اور نہ ہی پینشن لے سکتے ہیں. بالکل ایسی یہ گولڈن شیک ہینڈ کا کوئی انہوں نے نکالا ہے. وہ تو جو آلریڈی ریگولر ہیں, جو بیچارے کانٹریکٹ پہ ہیں, جو ایڈ ہاک پہ ہیں, ان کو تو انہوں نے بس ویسے ہی کہا ہے نا کہ کچھ انہوں نے 1 فروری کو فارغ کر دیے, کچھ 30 جون کو فارغ کر دیں گے کہ آپ گھروں میں جائیں, چاہے انہوں نے جتنا مرضی عرصہ میٹر نہیں خدمات انجام دی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, 10 سال سے بیٹھے ہیں. اور ہمیں یہ ایک چیز اور سمجھنی ہوگی, یہ وہ لوگ تھے جو بی ایچ یوز آر ایچ سیز میں آئے. بی ایچ یو آر ایچ سی کون سی ہے؟ دور دراز علاقوں میں جو آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں نظر آتی ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں پہ جانور باندھے ہوتے تھے, لوگ وہاں پہ جانے سے ڈرتے تھے کہ وہ گنجان آباد جگہ تھی, وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کانٹریکٹ لیں ہمارے سے, ان جنگلوں کو آباد کریں. تو وہ جو خواتین کی بڑی تعداد آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی تھی, مڈ وائفز, ایل ایچ ویز, ان کی تنخواہ 30 ہزار ہے, اور وہ اس 30,000 میں گھروں سے 50 کلومیٹر دور وہاں پہ ٹریولنگ بھی کرتی ہیں, گھر کا خرچہ بھی چلاتی ہیں, بچوں کی فیس, گھر کا اور کرایہ. آنے والے مریض کو چھوٹی موٹی ڈلیوریز اور چھوٹے موٹے پروسیجرز بھی ہو رہے تھے کہ ایک بندہ گھر سے نکلا ہے, وہ وہیں پہ بجائے اس کو کوئی سرکاری اسپتال کہیں دور ہے, کوئی شہر بدل کے جانا پڑتا ہے, نزدیکی ڈسپینسری میں آپ جو ہے وہ علاج کروا لیں, جب وہ چھین کے آپ ایک ٹھیکیدار کو دے دیں گے. جی. اب ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ آپ اس ٹھیکیدار کو بھی آپ نے, ٹھیک ہے آپ سی ایم ہیں, میڈم نے کہا کہ وہ مریم نواز کلینک کے نام سے ہوں گے, ٹھیک ہے وہ ان کا پریروگیٹو ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی کے نام کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے, کوئی عوام کا نام. قائد اعظم کلینک کیوں نہیں ہم رکھ سکتے, علامہ اقبال کلینک ہم کیوں نہیں بڑا رکھ اچھا سکتے, آئیڈیا آپ کا ڈاکٹر صاحب, کہ ہم اپنے ہیروز کو, جو ہمارے شہداء ہیں, کئیوں کو ہمیں نشان عدر ملا ہے جنہوں نے اس ملک کی سرحدوں کو آج بھی بچایا ہوا ہے, ان کے نام پہ رکھ سکتے ہیں نا, کسی شہید کے نام پہ رکھ دیں کہ جہاں پہ کنٹروورسی نہ آئے. اگر میں چلے, ہم تو بینگ ڈاکٹرز ہم ایک غیر سیاسی ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کوئی بھی پارٹی ایک پارٹی کرے گی, پاکستان میں جتنی بھی پارٹیز ہیں, کسی ایک پارٹی کے نام پہ رکھیں گے, باقی پارٹی والے جو ہے اس کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن جب آپ ایک ملک کے ہیرو کے نام پہ رکھیں گے تو سارے اس کو پریز کریں گے. خیر پیسہ تو عام عوام کا ہے نا سر, یہی بات ہے نا, پیسہ اگر میں وزیر اعظم, میرا تو نہیں ہے, تو میرا تو کہیں پہ بھی نہیں بنتا. ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں یہ ریئیکشن آتا ہے جی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, ہم بیسک سے ہٹ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ہم نے 24 ڈیز وہاں پہ بیٹھ کے دھرنا دیا, سخت گرمی بھی تھی, کسی وقت بارش بھی ہوئی, کسی وقت کافی مسائل آپ کو وہاں نے دیکھے. خواتین تھیں, خواتین کا مسلسل بیٹھنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اپنا گھر چھوڑنا, بچے چھوڑنے. تو آپ کی کسی آفیشل سے, کسی آپ کے جو محکمہ صحت ہے یا ان کے اعلیٰ افسران نے آپ سے کوئی رابطہ کیا, کوئی آپ کے مذاکرات ہوئے؟ سر باضابطہ طور پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. اور اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کہا ہم سارے فیملیز والے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر ایک دن کے لیے ہماری ماں یا ہماری بیوی یا ہماری بہن جو گھر چلا رہی ہے وہ گھر سے باہر رہے تو گھر کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. چند گھنٹوں میں ہو جاتا, آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں. 24 دن وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, ماں گرمی میں دوپہر کے کھانے پہ ماں گھر پہ نہیں ہے یا کھانا نہیں پکا ہوا, تو سب سے پہلے نظام درم برم ہے. 24 دن وہاں پہ بیٹھی ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے, شیر خوار بچوں کو چھوڑ کے, کچھ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہوئی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ بیٹھی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تحریک میں اتنا دم ہے, وہ لوگ کھڑے ہیں, وہ کیا ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں, وہ اپنے بچوں کے مستقبل لینے آئے تھے, ان کو بس زورے بازو اٹھا دیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ الائنس تھا, اس الائنس میں کتنی تنظیمیں شامل تھیں محکمہ صحت کی؟ اس الائنس میں محکمہ صحت میں کام کرنے والا ہر کیڈر جو ہے اس کی نمائندہ تنظیم تھی, خواہ وہ ویکسینیٹر ہیں, سیکیورٹی گارڈ ہیں, مڈ وائفس ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہسپتال محکمہ صحت سے جڑا ہوا ہر شخص وہاں پہ نمائندہ. ڈاکٹر صاحب اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب چودھری, وہ چیئرمین ہیں ہمارے گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کے, اور وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. 24 تنظیمیں ان کے اندر ہیں. تو سر اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نظام کو, اس میں آپ نے حکومت کا جو ہے وہ نیریٹو دیکھا ہوگا, ہم نظام کو بہتر کر رہے ہیں. یہ ایک شوگر کوٹڈ چیز ہے. بی ایچ یو کو ابھی ایک بجٹ الاٹ کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ, ہم آپ کو بجٹ دیں گے, اس بجٹ میں آپ نے اتنا مریض فری چیک کرنا ہے. ایگریڈ.
اب وہ جو بی ایچ یو ایک مہینے میں 2000-3000 پیشنٹ چیک کر رہا ہے، اس کو آپ کہیں کہ آپ نے 800 مریض فری چیک کرنا ہے، باقی جتنی آئے ان سے پیسے لو. تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. پلان آپ سمجھیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں نے کٹ لگا لیا جی 800 مریض ہے تو میں ڈیلی کے 30 فری چیک کروں گا، باقی جو آئیں گے میں ان سے پیسے لوں گا. وہ تقریباً 400 روپے ایک پرچی کا بنتا ہے. اب میرے پاس جب 31واں مریض مثال کے طور پر آتا ہے اور وہ ایک ایمرجنسی بھی ہے، میرے فری والے پیشنٹس ختم ہو گئے ہیں، تو میں بینگ ڈاکٹر کیا کہوں گا 400 روپے جمع کریں. جی. اب وہاں پہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مریض بھی سیریس ہو رہا ہوگا، میں اسے کہہ رہا ہوں گا پیسے دو، وہ کہہ رہا ہوگا مجھے چیک کرو. پیسے دو گے تو علاج ہوگا، کیونکہ سرکار نے کہا. سرکار نے کہا. اب ہم دونوں اس میں کیا ہوگا، وہ مریض کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے میرے سر میں مار دے گا کہ ہمارا مریض مر رہا ہے، اور تمہیں پیسوں کی پڑی ہے، اور یہ سرکاری اسپتال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے پیسوں کی پڑی ہے. اور جب اس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے نا کہ سرکاری اسپتال میں جا کے ہم نے ڈاکٹر کو پیسے. اب یہاں پہ مار کس نے کھائی؟ ڈاکٹر نے. پسا کون؟ غریب مریض. کو بال کس کے کوٹ میں جائے گی؟ گورنمنٹ کے. یہ اس پہ نیریٹو کیا لیں گے آپ؟ بینگ میڈیا پرسن پوچھیں گے کہ جی آپ نے وہ بی ایچ یو پہ وہ ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے، مریض اس کو مار رہا ہے، تو وہ کہیں گے جی ہم نے تو ٹھیکے پہ دے دیا، آپ کو یہ ٹھیکیدار نہیں پسند، ہم نکال لیتے ہیں، کوئی اور ٹھیکیدار رکھ دیتے ہیں. وہ اتنا کیا کہ اپنی جان چھڑا لیں گے. اگلے دن پھر لڑائی ہوگی، اگلے دن پھر لڑائی ہوگی. اس پہ ایکشن کس کے خلاف ہوگا؟ اوبیسلی ڈاکٹر کے خلاف. ڈاکٹر کے خلاف کہ تم نے کیوں نہیں چیک کیا؟ ہم نے تو فری صحت کا نعرہ لگایا. اندر یہ نہیں بتا رہے کہ فری صحت میں ہم نے کہا ہے 800 مریض مہینے کے فری چیک کرو، باقیوں کے پیسے لو. اسی طرح یہ آپ بڑے ہاسپٹل میں آ جائیں، میو ہسپتال کی آپ جو انہوں نے فارماکالوجی ساری اور پیتھولوجی ساری آؤٹ سورس کر دی ہے. اچھا. مطلب یہ کہ اب آپ کو میو ہسپتال میں جا کے جو ٹیسٹ کرانے ہیں نا اس کے پیسے دینے پڑیں گے. یہ اس سے پیسہ کما بھی رہے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ ہمارے سے رابطہ کیوں نہیں کیا. تو اس کی ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے وہ ایک ہی وجہ ہے کہ ایک طرف ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیٹھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کہتے ہیں، ہمیں برا بلا کہہ رہتے ہیں. دوسری طرف اربوں کا فائدہ ہے. تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اربوں کا فائدہ لے لیں، ان کو گالیاں نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ چیئرمین ہیں وائی ڈی اے کے. جی. بڑی کی پوسٹ ہے، یعنی کہ آپ سارا دن معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جتنی ایج ہے، آپ نے اپنی ایج میں دیکھا ہے کہ سرکاری ہاسپٹلز میں شروع سے گورنمنٹ مفت علاج کی سہولت مہیا کرتی ہے. وہ چاہے میڈیسن ہے، چاہے کوئی ٹیسٹ ہے، کوئی ایکس رے ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، سارے وہاں پہ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. ارب ہار روپے کا بجٹ محکمہ صحت کے پاس ہے، اور ہم نے جب بھی کسی ہاسپٹل کو جا کے نوک کیا ہے، اس کے آڈٹ چیک کیا ہے، تو اس میں ارب ہار روپے کا گپلا ہی ملا ہے. میڈیسن خریدی جاتی ہیں کاغذوں میں، وہ آتی نہیں ہے، اگر جو آتی ہیں وہ باہر بھیج دی جاتی ہیں. اس کے باوجود نظام چل رہا تھا. تو کیا یہ سلسلہ جو اب آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی کو کھانے کے سلسلے بنائے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ بیسیکلی جو پہلے الزامات لگتے ہیں نا کہ اربوں روپے کھا گئے، اس کو اب لیگلائز کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلے سرکار سے، کیونکہ سرکاری اسپتال تھا نا، تو آپ سرکار سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پیسے آئے کدھر گئے. آپ کسی پرائیویٹ ٹھیکیدار سے نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارے پاس پیسے آئے اور کدھر گئے. تو یہ بیسیکلی اسی طرح دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ اس کو ہمارا الزام سمجھ لیں یا آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کو اس طرح پرسیو کر رہے ہیں کہ ان کی کہیں نہ کہیں اگر کہیں پہ کمٹمنٹس ہیں، اپنے الیکشن کے دور میں جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو فائدہ تو دینا ہوتا ہے. اب وہ فائدہ کس صورت میں دیا جا سکتا ہے؟ یہ سٹارٹ ہوا ہے پہلے، کبھی پی ٹی سی ایل آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں، کبھی آپ ریلوے کی طرف چل پڑیں، کبھی وابڈا کی طرف چل پڑیں. تو جب انہوں نے کیا تو ان کو سمجھ آئی یہ تو بڑا مزے کی چیز ہے، الزام بھی نہیں لگتا اور پیسے بھی آ جاتے ہیں اربوں کی مد میں. تو انہوں نے سوچا کہ سرکاری اسپتال کو جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کو کیوں نہ پرائیویٹائز کیا جائے. آپ دیکھ لیں ابھی بھی جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں جو زیادہ ان کے آنرز نظر آئیں گے وہ یا کوئی پولیٹیشین ہوگا یا کوئی بیوروکریٹ ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک کتنا بڑا ارننگ کا سورس، سونے کی کان ہے، سونے کی کان ہے. تو یہ اگر ہم غریب مریض ہی نا، اگر ہم نے پاکستان میں ویسے بھی شہریوں سے سارا کچھ چھین ہی لیا ہے تو علاج بھی چھین لیں گے. ڈاکٹر صاحب وہ پیسہ کہاں جائے گا؟ میرا سوال کرنے کا مقصد ہے، جیسے آپ یہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، ان کے لیے ایک بہت خطیر رقم، جو جن کے نام یہ ہاسپٹل ہیں، وہ ایک بڑی خطیر رقم بھیجتے ہیں اپنے ہاسپٹل کو چلانے کے لیے، مریضوں کو مفت علاج مہیا کرنے کے لیے. اگر یہ سب کچھ ٹھیکیداروں کے پاس چلا گیا تو وہ جو رقم ہوگی وہ کس کے پاس جائے گی؟ سر یہی بڑا خوفناک کھیل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی کسی بھی ہم سرکاری اسپتال کی بات لیں نا، ٹرشری کیئر کی،
تو کچھ چیزیں ایسی جو انہوں نے آؤٹ سورس کی ہیں، اور آؤٹ سورسنگ کے تھرو کیسے کمایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں آپ۔ جب آپ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کیوں ایسا ہے کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ آدھے سے زیادہ پہلے اکتا کے اور اگریشن میں آ چکا ہوتا ہے، کیونکہ رستے میں کئی ایسی رکاوٹیں ہیں، کئی ایسی جگہ پہ ٹھیکیدار بیٹھے ہیں جو اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا ٹاکرا پارکنگ والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پارکنگ والا وہ آؤٹ سورس ہے، وہ ٹھیکیدار کے پاس ہے۔ اوکے، سرکار اس سے سکون سے آرام سے پیسے لے رہی ہے اور سارا کچھ کا جیسے وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اب وہ 30 روپے پرچی کے لکھ رہا ہے، وہ 100 لے رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں، وہ 100 روپے گھنٹہ لے لیتے ہیں کہیں لے رہے ہاسپٹلوں ہیں۔ میں۔ اب پرچی پہ 30 ہی لکھا ہے لیکن وہ لے رہے ہیں۔ جب آپ یہ شکایت لے کے ایم ایس کے پاس جائیں گے، کیونکہ ایک ہسپتال کا اونر تو وہی ہے نا، سرکار نے اس کو نامزد کیا ہے، ایڈمنسٹریٹر وہی ہے، سرکار نے اس کو نامزد کیا ہے، وہ کہے گا یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یہ آپ اس کی شکایت سیکریٹریٹ میں کریں اور ٹھیکیدار کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے آگے آ جائیں۔ پھر صفائی کا نظام ہے، اس سے آگے ہمیں نا انٹرنس پہ گارڈ ملتا ہے، سیکیورٹی گارڈ ملتا ہے۔ اب سیکیورٹی گارڈ بھی آؤٹ سورس ہے، آؤٹ سورس ہے۔ اب اس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا جی کہ سرکار کو کہ ہم نے اسپتال میں 200 سیکیورٹی گارڈ دینے ہیں، 200 سیکیورٹی گارڈ دے دیے، اس کی تنخواہ انہوں نے سرکار سے لے لی 200 سیکیورٹی گارڈ کی، رکھے کتنے ہیں 100، باقی 100 کی تو ویسی تنخواہ جیب میں جا رہی ہے ملی بگت سے۔ اس سے اگلا ظلم ان غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آج اپنا کیمرہ لے کے میں آن ایئر آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں جائیں، اس سیکیورٹی گارڈ سے روک کے پوچھیں تمہاری تنخواہ کتنی ہے۔ کوئی کہے گا 14,000، کوئی کہے گا 18,000، کوئی کہے گا 20,000۔ ٹھیک ہے، سرکار سے کتنی لے رہے ہیں؟ 37,000 پر پرسن، کیونکہ منیمم جو ان کے گریڈ جس کا اس کی تنخواہ بھی زیادہ سرکار سے لیں گے سر، منیمم نہیں، منیمم پروٹین چارج جو ہے، منیمم سیلری 37,000 ہے، اس سے کم تو سرکاری ادارے میں آپ دے نہیں سکتے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ایک بار ٹرانسفر کیا 14,000 رکھ کے باقی واپس نکال لیا، اور 100 کی جگہ 50 بندے بھیج 50 بندے بھیج، وہ 50 بندوں کا جو بجٹ ہے وہ علیحدہ جیب میں، وہ علیحدہ جیب میں، جو ان سے واپس لیا وہ علیحدہ جیب میں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو وہی سارے سلسلے ہیں جو پہلے آلریڈی چل رہے ہیں۔ اب یہ صرف 4 ادارے تھے نا، اس سے آگے آ جائیں، صفائی کو بھی ایسے کیا ہوا ہے۔ پھر کیفیٹیریاز، کینٹینز، وہ کیا ہے، وہ بھی آؤٹ سورس ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ لے لیا کھا رہے پیسے۔ آپ لوگ ہمیشہ میڈیا آواز اٹھاتا ہے کہ یہ 30 روپے کی بوتل ہے، یہ 100 روپے کی دے رہا ہے، یہ جو اشیاء ہیں یہ معیاری نہیں ہیں، یہ بیماری والی ہیں، اپنا ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے۔ سب سٹینڈرڈ پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، اب مانتے ہیں عام گلاس میں آپ نلکے کا پانی پی لیں وہ اچھا ہوتا ہے۔ اب مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، یہ سارا آؤٹ سورس ہے۔ آپ ایم ایس کو بھی شکایت نہیں کر سکتے، آپ اور سرکار کو بھی شکایت کر جوس سکتے وہ ملے گا جو آپ کو پورے لاہور میں کہیں سے نہیں ملے گا، اس کے پاس ہوگا، اس کا کوئی مائی باپ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ سارا کچھ کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس سے اندازہ کیا ہے کہ اب چپ کر کے پیسے بھی آئی جا رہے ہیں اور گالی کس کو پڑ رہی ہے۔ اب جب یہ سارا ذلیل ہو کے آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر آپ یہ بھی کور کرتے ہیں، میں یہاں پہ یہ چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ آپ کو ایک بیڈ پہ 3 مریض نظر آتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ایک بیڈ پہ 3 مریض ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ڈاکٹر جس کی یہ جاب میں لکھا ہوا ہے 1 بیڈ 1 پیشنٹ والی پالیسی کہ آپ نے ایک بیڈ پہ 1 مریض چیک کرنا ہے، وہ 3 کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی اسی تنخواہ میں 3 گنا کام کر رہا ہے، اور مریض کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے گریبان پہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا، میں نے جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نے پڑھا، جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اس کے مطابق آپ کے مرض کی تشخیص کی، دوائی لکھ دی، میں بری ذمہ ہو گیا۔ اب آپ کو وہ دوائی ہسپتال سے مل رہی ہے نہیں مل رہی، میں نے دیکھا آپ کو آپریشن ہونا ہے، میں نے آپ کو آپریشن کا لکھ دیا، آپ کو جلدی کا ٹائم مل رہا ہے، لیٹ کا ٹائم مل رہا ہے، آپ کو ادویات مل رہی ہے نہیں مل رہی، ٹیسٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے انفارچونیٹلی ایسا نیریٹو بنا دیا کہ ساری ذمہ داری جو سرکار کی تھی وہ میرے پہ ڈال دی ہے تاکہ مریض مجھے مارے۔ عام عوام یہی سمجھتی ہے، آپ ان کو روک کے پوچھیں وہ کیا کہیں گے، صبح دے آئے سن لائنیں لگیاں سن۔ اب وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ لائنیں جو لگی تھی وہ وہی ڈاکٹر چیک کر رہا تھا جس کا آپ گربان پکڑے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہے گا جی دوائیاں باہروں لکھ دیتی ہیں، میں نے 6 مہینے دا آپریشن دا ٹائم دیتا۔ یہ ساری وہ مریضوں کو ہمیں یہ سمجھا نہیں پا رہے کہ ساری ذمہ داریاں یہ سرکار کی تھی۔ اب سرکار کو سمجھ آ رہی کہ جب اتنا زیادہ شور بابیلا ہو رہا ہے، کہیں ہماری یہ جو چور راستہ ہے یہ پکڑا نہ جائے، ہم ان کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تاکہ وہ گالی جو پہلے ڈاکٹر کو پاڑی تھی اب وہ ٹھیکیدار کو پڑے، ہم مہینے کے بعد ان سے پیسے لے لیں۔ تو یہ ایک لیگلائز چینل انہوں نے کھولا ہے میگا کرپشن کا، اربوں کمانے کا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مور دے الزام بھی نہیں آئے گا۔ جب بات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگی، سرکار تک پہنچے گی، وہ صرف ایک کام کریں گے، ہم یہ ٹھیکیدار کو فائر کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کیس کروا رہے ہیں، ختم بات۔ ہاں پھر تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ہم نے 24 دن کا دھرنا دے لیا،
ہم نے کوئی شخصیت ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے نہیں آئی. گزشتہ ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ وائی ڈی اے بڑی پاورفل آپ کی تنظیم ہے محکمہ صحت میں. جب انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال شروع کی تو اگر گورنمنٹ نے ان کو نہیں ان کی بات مانی تو انہوں نے جو ایمرجنسیز ہیں وہ بند کر دی اور جو جہاں جہاں پہ علاج کی سہولت تھی وہ بند کر دی. اس کے بعد گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے, مذاکرات کرنے پڑے. کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں جو آپ کا سٹانس ہے وہ تو اچھا ہے کہ عام آدمی کے لیے جو آگے آنے والا وقت ہے وہ اچھا نہیں ہے, تو آپ اس میں کہاں تک سٹیپ لیں گے؟ سر یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے. اس دفعہ تحریک کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پہلے کبھی ہوتا ہے کہ ایک تنظیم جس طرح مثال کے طور پر وائی ڈی ہے وہ پروٹیسٹ پہ آئی ہے تو اس پروٹیسٹ کی وجہ ہوتی ہے یا تو کسی ڈاکٹر کو مار پڑی ہوتی ہے, یا کوئی ہمیں ٹرمینیشنز ہوئی ہوتی ہیں, یا کوئی ہمارا سروس اسٹرکچر ہوتا ہے, یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, یا ہسپتال میں ادویات نہیں آ رہی ہوتی, تو ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو ایک موومنٹ کا مومنٹم فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت تو معاملہ انٹائرلی چینج ہے. اب یہ چاہ رہے کیونکہ ہمیں احساس ہے مریضوں کا, ہماری آواز یہ ہے غریب مریض, تو ہم کہیں نہ کہیں آج بھی الحمدللہ آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں کہ کیا میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے مینڈیٹ میں نے پورے پنجاب سے لے لیا ہوا ہے, میں کہوں جی کہ 12 گھنٹے کے بعد ایمرجنسیز بند کر دیں, تو آپ بلیو کریں الحمدللہ ہم آدھے گھنٹے میں بند کر سکتے ہیں. 12 گھنٹے بہت دور کی بات, کر کیوں نہیں رہے؟ یہ سوال میرا سوال ہے, یہ سوال کہ آپ کا لایا عمل آئندہ کیا ہے؟ کر کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اب آپ کو فیل ہو جاتا ہے نا, ایک گورنمنٹ کی ایک جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. ہمیں فیل ہو رہی ہیں کہ یہ ہمیں پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے کہ وائی ڈی اے ٹورڈز کلوجر جا رہی ہوتی ہے اور حکومت روک رہی ہوتی ہے. اس دفعہ حکومت چاہ رہی ہے اسپتال بند ہو جائیں کیونکہ انہوں نے بیچنے. ہم نعرہ یہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اسپتالوں کی رکھوالی کرنی ہے, تو ہم نے جو ابھی اپنی سروسز کا بائیک آؤٹ کیا ہے وہ ہم نے وہ کیا ہے جس میں غریب مریض کو صرف اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح روز مرے کا کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی پیٹ کا آپریشن ہے ہرنیا کا جو 4 سال سے چل رہا ہے, 6 مہینے آگے بھی چلے جائے گا تو مریض کو جان کو نقصان نہیں ہوگا. ہم نے وہ والی سروسز کا بائیک آؤٹ کیا ہوا ینگ ڈاکٹرز نے. کہیں نہ کہیں وہ مریض وارڈوں میں یا پروفیسرز حضرات چیک کر رہے ہیں اور ہم انہیں منع نہیں کر رہے کہ یار مریض چیک ہو جائے. یہ ہمیں فورس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے میسج لگا کہ ایک اور انہوں نے سٹیپ کھیلا, انہوں نے ہمارے 100 سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہمارے وائی ڈی اے تنظیم کے تھے ٹرمینیٹ کر دیے. اچھا, اشتعال دلانے کے لیے کہ یہ اب ریئیکشن دیں گے, اب یہ ریئیکشن دیں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, ہم نے ریئیکشن نہیں دیا. ہم نے کہا ہمارا یہی احتجاج, یہی بائیک آؤٹ جاری رہے گا جس سے ہماری آواز بھی بلند ہوتی رہے اور دوسرا غریب مریض کا بھی نقصان نہ ہو, جان لیوا نقصان نہ ہو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یہ تو اس سٹیپ پہ بھی اشتعال میں نہیں آ رہے. انہوں نے ہمارے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کے اوپر 780 دہشت گردی کی FIR کرا دی. انہوں نے کہا اب یہ ریئیکشن دیں گے. ہم نے کہا اپنی ذات کے لیے ریئیکشن نہیں دینا, یہ ہم ان کو درد سارے ان کے بنے ہوئے ہیں. پھر تیسرے سٹیپ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے PMDC کو لکھ کے بھیج دیا کہ آپ ان کے ڈاکٹرز کے لائسنس ہی کینسل کر دیں تاکہ یہ ڈاکٹر ہی نہ رہیں. گڈ. اب جب آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ ڈاکٹر ہی نہ, ان کو کہا تھا یہ اب ریئیکشن دیں گے. مطلب گورنمنٹ بار بار چاہ رہی ہے سارے حربے استعمال کر رہی ہے کہ یہ ہسپتال بند کریں, یہ ایمرجنسیاں بند کریں, تو پھر بجائے ہم ان کے پاس ٹیبل ٹاک پہ آنے پہ ہم ان پہ FIR دے کے کہ جی ان کے بند کرنے سے فلاں 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 مریض کی خدا نہ خاصہ جان چلی گئی ہے, ہم انہوں نے مریضوں کو مارا ہے, یہ قاتل ہیں, ان کو 302 کے اندر کریں اور ہم اپنے چپ کر کے ساری لیڈرشپ اندر ہو اور ہم اپنے اسپتال بیچ دیں. یہ اس پلان آف ایکشن کے تحت ہے. ہم صبر اٹھائے ہوئے ہیں, ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے مریضوں کو بھی دیکھنا ہے, احتجاج بھی کرنا ہے. منگل کو پورے پنجاب میں ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے ہسپتال میں باہر روڈ سائڈ پروٹیسٹ ہوگا, اپنی آواز بھی بلند کریں گے, مریضوں تک بھی جائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے. اور ان کے بھی ہم اب دیکھنا یہ ہے, ایک طرف غریب مریض کو بچانے کے لیے ہم کھڑے ہیں, دوسری طرف ان کے اربوں روپے ہیں. تو اس لیے یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہے. یہ آپ کو آپ اگر دیکھیں نا 25 دنوں میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹ آپ کو بار بار ہمیں پش کر رہی ہے کہ تم اسپتال بند کرو. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اسپتال بند نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں جس میں عام آدمی, عام مریض جو غریب مریض ہے اس کی کوئی بھلائی کا عنصر نکل ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈائلاگ پہ ڈیڈ لاک ہے تو میں تو اس بات پہ بڑا کنونس ہوں کہ ہم عوام ہیں. عوام کبھی بھی ریاست سے جیت نہیں سکتی, اور
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریاست بڑی ہی ہوتی ہے، اور ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں میڈم سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ ایک ٹیم تشکیل دے دیں، آپ خود مذاکرات بے شک نہ کریں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں تو آپ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو اپنی آفیشیل ٹیم سے لے کے دیکھ لیں، بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے ہمیں چھوڑ دیں عام عوام کا فائدہ ہو جائے، تو اس پہ ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا نعرہ ہے نجکاری اس پہ ڈائریکٹلی افیکٹیز ابھی ہم ہیں، لیکن بعد میں جب یہ ہو جائے گا عوام کو اس کا اندازہ ہوگا تو پھر بہت دیر ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر مدثر جو چیئرمین ہیں وائی ڈی اے کے، آپ نے ان کی ساری بات سنی۔ 24 دن کا دھرنا، ایک سائڈ پہ ان کا ایک مقصد ضرور تھا کہ جو ملازمین ہیں وہ چاہے مستقل ملازمین ہیں یا دوسرے ملازمین ہیں، ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو کہ وہ اپنا گھر بھی نہ چلا سکیں، لیکن جو ان کا مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو عام آدمی ہے، عام مریض جو سرکاری ہاسپٹل میں علاج کرانے جاتا ہے، اس کے ساتھ آنے والے وقت میں جو بہت بڑی زیادتی ہونے والی ہے وہ انہوں نے آپ کو بالکل کلیئر بتا دی ہے، اور یہ اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کو بھی پیغام دیا ہے۔ ہم امید کریں گے کہ محکمہ صحت، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ ضرور غور کریں گی۔ اور ناظرین، آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور دیکھتے رہیے آواز پاکستان۔